دوسری چیز، جب آپ اعمال شروع کرنا تو پہلی چیز کیا کرنا؟ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا۔ شکر کی نماز کیوں پڑھنا؟ اللہ کی شکر کی نماز کہ اللہ نے تم کو امت محمدی میں پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑی برکت اور رحمت ملی وہ ولایت امیر المومنین ملی۔ اللہ چاہتا تو ہم کو موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہم کو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو امت محمدی میں بھی اور اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت علی ہمارے پاس آئی۔ تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اور اس کے بعد جو پہلی چیز بچوں کو بتا کے اس دن جو آپ مبارکباد دیں گے، تو دنیا کی لحاظ کی بات کرنا، پھر آگے بڑھتا۔ سب سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ زندہ، پلیز غور سے سنو، اگر تمہارے اس دن ماں باپ ماشاءاللہ ماں باپ زندہ ہے تو اپنی ماں کو جا کے مبارکباد دو، اپنے باپ کو جا کے مبارکباد دو، اس لیے کہ جو ولایت علی تمہارے پاس آئی ہے وہ ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے آئی۔ اصل حقدار تمہارے والدین ہیں دنیا میں، کہ جس کو تم کو گریٹ کرنا ہے، مبارکباد دینا ہے۔ اس لیے کہ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ چھٹے امام بول رہے ہیں۔ چھٹے امام کیا بول رہے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے، اس کے باپ کے حق میں دعا دو۔ باپ نے حلال رزق کھلایا، ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریس کیا، جس کی وجہ سے تم آج غدیر کو سیلیبریٹ کر سک رہے۔ تو پہلے ماں باپ، اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کو جا کے ان کو گریٹ کرو۔ اس کے بعد اگر ماں باپ مر گئے تو اس دن ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام، مثال کے طور پہ آپ سلوات ہی پڑھ رہے، آپ 100 مرتبہ سلوات پڑھ رہے، 10 مرتبہ پڑھ رہے، 18 مرتبہ پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار اس کا یہ ہم والدین کی طرف سے پڑھے، اور اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا ہے، زیارت امین اللہ مشہور زیارت مولا کی جو نجف اشرف میں پڑھائی جاتی ہے۔ نجف اشرف کی بہت بڑا سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ، میں نے 2 دفعہ غدیر کیا، وہاں پہ ایک بڑا گرینڈ، کچھ نہیں کرتے، آگے سے مبارکباد دیتے۔ تو زیارت امین اللہ جو آپ پڑھنا، تو اس دن وہ پڑھنا اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھنا، on behalf of your parents، اگر زندہ ہے تو، مر گئے تو یہ بولنا کہ آج غدیر کے دن کی جو ہماری خوشی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے، تو اللہ میرے ماں باپ کو اس غدیر کی جو رحمت نعمت آج دنیا میں ہم کو دے رہا، ان کو بھی یہ نعمت دے۔ تو والدین کا دوسرا والدین ہو گئے۔ تیسری جو آپ کو مبارکباد دینا ہے وہ فرزند زہرا کو دینا ہے، امام زمانہ کو دینا ہے، جو وارث غدیر ہے، وارث امام علی ہے، جو اپنے دور کا علی ہے۔ میرے مولا کو دو، اور مولا کو دینے کے بعد مولا کو بولو کہ مولا آج کے دن کا ہم کو تحفہ چاہیے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد امام کی اس دن سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا، سلامتی امام زمانہ پڑھ کے دعا کرنا کہ مولا یہ غدیر تو 1441 ہم نے یہاں گزاری، اب 1442 ہجری کی غدیر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ گزاریں گے، امام کو مبارکباد دینا۔ اس کے بعد ایک مومن دوسرے مومن کو مبارکباد دینا۔ دیکھیے آج کل وائرس ہے، اب جا کے ہاتھ نہیں ملانا، میں یہ نہیں بولا کہ ہاتھ ملاؤ گے حق کرو، اس لیے کہ پرابلم ہے، اب نزدیک جا کے تو بول سکتے۔ چوتھی چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پلیز غور سے سننا، کہ عورتوں بھی سنیں بچے بھی، کیوں؟ اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہیں، اگر آپ کسی غریب رشتہ دار سے یا کوئی مومن سے تم ناراض ہو، بات چیت نہیں ہے، غدیر کے دن اگر تم یہ چاہتے کہ امام علی تم سے راضی ہو، غدیر کے دن یہ چاہتے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، غدیر کے دن تم یہ چاہتے کہ وہ نعمتیں تم کو جو اللہ نازل کر رہا وہ نعمتیں ملے، تو سب سے پہلی چیز یہ کرو کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے یا کوئی تمہارا کزن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے جس سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں، تم غدیر سے پہلے 17 ذی الحجہ کو یا اگر غدیر کے دن فون کر کے معافی مانگو، فون کر کے بولو بھائی آج غدیر کا دن ہے، امام علی کے نام پہ تم بھی مجھے معاف کرو، میں نے بھی تم کو معاف کیا۔ اس طرح ملنا وہ سب سے بڑا عید ہوگی کہ اگر تم نے امام کے چاہنے والے سے بات چیت کر لی، تم نے امام کے چاہنے والے کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان والے مجھے سن رہے تو آپ کیا کرو کہ آپ کے رشتہ دار اگر کوئی غریب ہے، پلیز غور سے سنو، کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کے گھر جاؤ یا اس کو فون کرو، اگر گھر نہیں جا سکتے تو اس کو فون کرو۔ اس کا اگر کوئی پیسے والا کوئی بڑا رشتہ دار اگر کسی غریب رشتہ دار کو فون کرے گا تو اس کی تو عید ہو جائے گی کہ اتنے بڑے آدمی کا فون میرے پاس آیا۔ اس دن ساری اپنی چیزوں کو نیچے کرنا ہے، اور غرور اور تکبر، غور سے سننا، مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ہم یہ کیسے چیک کریں اپنے آپ میں
کہ ہمارے پاس غرور نہیں ہے، اس لیے کہ غرور اور تکبر سارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، اس لیے وہ رجیم بن گیا، بارگاہ الہی سے نکالا گیا صرف تکبر کے بنا پر۔ اللہ کا جملہ ہے کہ تو تکبر کر رہا، تو غرور اور تکبر ایگو کو توڑنے کے لیے مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ ہم کیسے معلوم کریں، ہم کیسے چیک کریں کہ میرے پاس غرور نہیں ہے؟ تو امام علی کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، میں تیز اس لیے پڑھا کہ وقت کی تنگی، میں آپ صرف سنتے جاؤ مجھے۔ تو امام علی نے کہا تھا کہ تکبر کو توڑنے کے لیے تم سلام میں پہل کرو، خود سلام کرو، تمہارا غرور خود بخود ٹوٹتا۔ تو بہترین اعمال غدیر کے دن یہ ہے کہ تمہارا غریب رشتہ دار، اس کو تم فون کرو، اس سے ملو جا کے۔ دیکھیے وائرس کی وجہ سے کوئی نہیں جا رہا، فائن مت جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ گھر کو جاؤ، آج کل کووڈ-19 چل رہا، بڑا پرابلم ہے، تو آپ فون تو کر سکتے ہیں، فون تو سب کے پاس ہے، فون کر کے بولو کہ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آج عید غدیر ہے، غدیر کا دن ہے، میں تم کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ آپ سوچو ایک غریب کو کوئی اچھا بڑے اسٹیٹس والے کا فون آئے گا غریب آدمی کو، تو اس کی تو سب سے بڑی عید ہو جائے گی۔ اور یہ آپ نے اس کو راضی نہیں کیا، اپنے رشتہ دار کو راضی نہیں کیا، بلکہ آپ نے امام علی کو راضی کیا، آپ نے امام زمانہ کو راضی کیا، جو غدیر کے دن کا حق ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ اگر آپ نے اس کو راضی کر لیا تو اللہ تم سے راضی، اگر اللہ راضی تو تمہارے پاس نعمتیں آئیں۔ یہ اعمال ہو گئے۔ اور آخری بات بتا دوں، اللهم عجل وليك الفرج